یہ 4 بیماریاں ہیں جو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ پاگل پن سے، کوڑ پن سے، اندھے پن سے، فالج کی بیماری سے نجات دے گا۔ فجر کی نماز کے بعد ڈیلی 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لو۔ اور اب میں وہ چھوٹی سی تسبیح آپ کو سناتا ہوں۔ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو اور بہنوں، ابھی یہ میسج جو عام ہو رہا ہے کہ جو کوئی بھی ہر روز فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ لے گا تو 4 بیماریوں سے محفوظ رہے گا: کوڑھ کی بیماری سے، پاگل پن سے، اندھاپن سے اور فالج سے۔ ذرا آپ غور کریں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس سلسلے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس طرح کی روایت ضرور آئی ہے۔ اس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، ابن اثیر نے اسد الغابہ میں، اور ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں، اور امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بوڑھے آدمی جن کا نام قبیصہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور اپنے بڑھاپے اور یادداشت میں کمی کی شکایت کرتے ہوئے آپ سے گزارش کیا کہ کوئی مختصر وظیفہ بتایا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں دنیا اور آخرت میں کام آنے والا وظیفہ بتایا۔ آپ نے ان کو دنیا میں کام آنے والا جو وظیفہ تھا اسے بتاتے ہوئے کہا کہ ہر دن صبح کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ لو، 4 بیماریوں سے محفوظ ہوگے: کوڑھ کی بیماری سے، پاگل پن سے، اندھاپن سے اور فالج سے۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی نافع بن عبداللہ ہے جو نافع بن ہرمز کے نام سے معروف ہے۔ اسے محدثین نے متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو السلسلہ الضعیفہ والموضوعہ حدیث نمبر 2928 میں بیان کیا ہے اور کہا ہے ضعیف جدا، یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ دوسرے طرق سے بھی یہ حدیث آئی ہے لیکن کسی بھی طریق سے یہ حدیث صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، اس لیے یہ وظیفہ اس کام کے لیے انجام دینا غلط ہوگا۔ ہاں، وظیفہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یہ بھی بہتر وظیفہ ہے، اسی طرح سے ولا حول ولا قوة الا باللہ بھی بہتر وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کے وظیفہ پہ غور کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له نخلة فی الجنہ، جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو وظیفہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، تو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ الا ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو آپ پہ اس کلمے کا ورد کریں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے، اور لا حول ولا قوة الا باللہ کا ورد کریں تو یہ اصل میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ٹھہرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دونوں کو ملا کر کے پڑھتا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کوڑھ کی بیماری سے، پاگل پن سے، اندھاپن سے اور فالج سے نجات ملے گی، تو روایت جب صحیح نہیں ہے تو ہم کیوں اس کو اپنائیں گے اور کیوں اس پر کان دھریں گے؟ یہاں پر ایک اہم بات ہم عرض کرنا چاہیں گے کہ ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا سے جو باتیں بھی ہمارے پاس میں پہنچتی ہیں ان کو پھیلانے میں احتیاط برتیں، وہی باتیں پھیلائیں جو آتھینٹک ہوں۔ بے سر پیر کی باتیں،
ضعیف اور من گھڑت روایتیں عام کرنے سے بچیں۔ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، کوئی دادی اماں کا گھر نہیں، اور دین نام ہے اللہ کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت صحیح احادیث کا، ورنہ دین چونچو کا مربع بن جائے گا۔ حالانکہ اللہ پاک نے اس دین کی حفاظت کی ضمانت لی ہے، یہ ماڈرن بھی ہے اور اپ ٹو ڈیٹ بھی ہے، ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے نہایت ہی مناسب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔